بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے احباب یہ جانتے ہی نہیں کہ اہل سنت کا مذہب ہے کیا شے۔ ہم خود کو اہل سنت اگر کہتے ہیں تو اہل سنت کیا چیز ہے؟ کسی دیوار کا نام ہے، کسی گھر کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے اہل سنت؟ نہیں میٹھے اسلام میں اہل سنت ان سچے عقائد کا نام ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیے، صحابہ کرام نے تابعین کو دیے، اور تابعین سے نقل کر کے ہمارے بزرگوں نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا مطلب یہ چیز ہے۔ اگر صرف اس بات پر سب لوگ متفق ہو جائے نا کہ کسی مسئلے میں یہ دیکھ لیں کہ اہل سنت کا مطلب کیا ہے، تو آپ یقین جانیں جتنے باطل مذاہب اور فرقے ہیں نا وہ خود بخود دم توڑ جائیں۔ آپ پرانی یعنی صحابہ و تابعین سے جو کتابیں لکھنے کا زیادہ سلسلہ شروع ہوا نا، صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ ان کے دل ہی علموں کے صندوق تھے۔ کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے دل جو تھے وہ علموں کے صندوق تھے، اور ان کو لکھنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی کہ جس کو حضور نے حافظے کی گٹھلی ایک بار پکڑا دی ہے اس کا ایسا حافظہ مضبوط ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جو سنتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اللہ۔ تو اب جب بعد میں حافظے کمزور ہونے شروع ہوئے اور عہد رسالت سے دوری شروع ہوئی تو ان علماء نے صدیوں پہلے تابعین تبع تابعین انہوں نے امت پر احسان کیا کہ ان تمام صحیح باتوں کو مذہب اہل سنت میں نقل کر دیا۔ تو مذہب اہل سنت یہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی جو نبی نہ ہو وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے وہ صرف یہ نہیں کہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کا غیر نبی سے افضل ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے نا، ضروریات دین۔ ضروریات دین وہ چیز ہوتی ہیں کہ جن کو ہر عقائد کے حوالے سے وہ خاص چیزیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے، تو ان میں سے ادنا شک لانے والا بندہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ مباحث جو محرم شریف میں چلتی رہی ان میں بھی صرف ہمیں تو یہ دیکھنے کی حاجت تھی جو ہمارے علماء نے بتایا کہ ہم دیکھیں گے اہل سنت کا مذہب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جن مسائل میں لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں نا، اب وہ مسئلہ چاہے حضور علیہ السلام کے علوم غیبیہ کا ہو، وہ مسئلہ ایصال ثواب کا ہو، حضور علیہ السلام کی نورانیت کا ہو، آپ اس میں اہل سنت کا مذہب پڑھیں ان کتابوں میں پیچھے صدیوں پیچھے۔ حضور علیہ السلام کی نورانیت کے منکر اس دور میں بھی ایک فرقہ تھا جسے کہتے تھے معتزلہ۔ معتزلہ حضور کی نورانیت کے منکر سے۔ آج خلط مبس پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ لوگ جھوٹ منسوب کرتے ہیں ہماری طرف اہل سنت کی طرف کہ جی یہ حضور کو بشر نہیں مانتے، حالانکہ بشریت کی بات نہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خیر البشر بنایا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لباس بشری میں تشریف لائے، اس کا انکار کرنا اسلام سے نکلنا کفر ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حقیقت جو ہے وہ نورانیت ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی، صحابہ جانتے تھے کہ آیت اتری ہوئی تھی کہ حبیب تم فرماؤ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود جب حضور صوم وصال کے روزے رکھتے مسلسل، یعنی نہ سحر فرماتے نہ افطار فرماتے اور روزے رکھتے جاتے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی بغیر کھائے پیے روزے رکھنے شروع کیے، تو اب کمزوری ہو گئی، کوئی ادھر گرے کوئی گلی میں گرے۔ اب وہ سرکار نے پوچھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کیا ہوا، تم اتنے کمزور ہو گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم بھی بغیر کھائے پیے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خود تو آیت پڑھ کے بتائیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس آیت کو بھی جانتے تھے اور اس کے شان نزول کو بھی جانتے تھے کہ یہ کب نازل ہوئی اور یہ خطاب کن سے کیا جا رہا ہے کہ تم فرماؤ کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔
کہ جب کفار یہ کہتے تھے نا، یعنی جنس اگر تبدیل ہو جائے تو بات سمجھ نہیں آتی. مثلا کوئی پرندہ بول رہا ہو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیا کلام کر رہا ہے؟ نہیں. اگر کوئی جانور بول رہا ہو تو پھر بھی نہیں آتا، کیونکہ جانور اور جنس ہے، انسان اور جنس ہے. تو جنس بدل جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کفار جو تھے نا، کفار وہ کہتے تھے آپ کی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، آپ پتہ نہیں کوئی اور جنس ہے اور ہم کوئی اور ہے، ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان سے فرماؤ ان بیوقوفوں سے، میں کوئی تمہارے سامنے فرشتہ تو کلام نہیں کر رہا، میں بھی تو تمہاری مثل بشر ہوں. یہ آیت کا پس منظر آپ پڑھیں اور اس کا شان نزول دیکھیں کہ کن سے کلام ہو رہا ہے. اور کفار کو کہا جا رہا ہے، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب تم فرماؤ کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. اور ادھر صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے کہ ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون میری مثل ہے. لہذا میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، جب تک ہم اہل سنت کا مذہب نہیں جانیں گے اس طرح غلطیاں ہوں گی. آج ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، جنہوں نے آدھی آدھی باتیں کاٹ کے لوگوں کے درمیان بیان کرنا شروع کی، اور جناب اس سے جو بیچارہ بالکل سرسری نظر میں ان کی بات سنتا ہے تو وہ ایک دم چونکے رہ جاتا ہے کہ اب ہم دیکھیں نا، 12ویں شب کا مہینہ آ گیا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مشکل کشا کی آمد مرحبا کہیں گے نا. تو اب وہ آگے سے ایک دم سے وہ آیت وہ کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ جناب رسول اللہ مددگار ہیں، غوث اعظم مددگار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اعتراض کرنے والا کر دے گا، حالانکہ اس کے مقابل